فکر معرض وجود میں آئے. ایک فرقہ ایک شخص کے نام پر مشہور ہوتا ہے، دوسرا فرقہ دوسرے شخص کے نام پر مشہور ہوتا ہے. اگر میں فرقوں کے نام لوں بہت مشہور تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اس کے پیچھے ایک شخص موجود ہوتا ہے. اس کا نام نکال دیا جائے اور فرقہ ہی ختم ہو جاتا ہے. ایک شخصیات کے نام پر جب یہ فرقہ بندیاں ہوئی، اللہ اس کے رسول کی بنیاد پر نہیں ہو رہی ہے، شخصیتوں کی بنیاد پر، انسانوں کی بنیاد پر جب یہ فرقہ بندیاں ہوئی تو اطاعت و عقیدت کے یہ مرکز اور محور بھی تبدیل ہو گئے. اب ایک آدمی کہتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس طرح کہتا ہے، تو وہ کہتا ہے جس جماعت اور جس فرقے کے بانی جنہیں میں مانتا ہوں وہ اس طرح کہتے ہیں. مرکز اطاعت اور مرکز عقیدت، محور عقیدت دونوں تبدیل ہو گئے، جس کی وجہ سے اختلاف اور فرقہ بندیاں شروع ہوئی. اپنی اپنی شخصیات اور ان کے اقوال اور افکار اولین حیثیت کے اور اللہ اس کے رسول کے فرمودات ثانوی حیثیت کے حامل قرار پائے. جب شخصیات کی بنیاد پر جب فرقوں میں جب مسلمان بڑھ گئے تو لوگوں کی نگاہ میں قرآن اور حدیث کی اہمیت ثانوی اور اپنے اپنے اشخاص کی، اپنے اپنے ائمہ کی کہ اقوال ان کی زندگی اولین حیثیت کی حامل ہو گئی. تو ظاہر سی بات ہے مسلمان فرقوں میں بٹنے والے ہیں. اور یہیں سے امت مسلمہ کے اس افتراق کے علمے کا آغاز ہوتا ہے. مسلمانوں کے اندر جو فرقہ بندیاں ہوئی یہیں سے انسانوں کی بنیاد پر جب فرقوں میں جب تبدیل ہو گئے تو وہاں سے اختلاف کا المیہ شروع ہوتا ہے جو دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا ہے اور نہایت ہی مستحکم ہو گیا ہے. کیسا مستحکم ہو گیا ہے؟ اتنا مضبوط ہو گیا، اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ مجھے یاد آ رہا ہے، انشاءاللہ پھر اس پر اور کافی روشنی ڈالوں گا. ایک بیان سنا میں نے چھوٹا سا، بہت بڑے مولانا ہے ہندوستان کے، بہت نام مشہور ہے. وہ چلا کر محکمہ کہہ رہے ہیں ہم چار ہیں، ہم چار ہی رہیں گے، اس میں اتحاد پیدا کرو. کیا جملہ ہے ان کا؟ ہم حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، ہم چار ہیں اور قیامت تک چار رہیں گے، اتحاد پیدا کرو. چاہے کوئی بھی آئے تمہارے درمیان پھوٹ نہ ڈالے. نماز امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے تعلق سے، رفع الیدین کرنے اور نہیں کرنے کے تعلق سے ایسے مسائل تمہارے درمیان پھوٹ نہ ڈالے. ہم چار ہیں، ہم چار ہی رہیں گے، اتحاد پیدا کرو. یہ بیان جب سنا تو بڑی ہنسی بھی آئی، اور مجھے تو ہنسی اس لیے آئی کہ کتنا بیوقوف انسان ہے، اور شیطان بہت خوب ہنس رہا ہوگا کہ واقعی میری چال کامیاب ہو گئی کہ کتنا بیوقوف ہے. چار ہے کہتا پھر اختلاف، اتحاد پیدا کرو. چار کے ہونے کے بعد کہاں سے اتحاد ہوگا؟ کیوں یہ اختلاف، یہ فرقہ بندیاں کیوں ہوئی؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو جو مرکز اطاعت اور محور عقیدت تھی ان کا درجہ ثانوی، سیکنڈری، اور اپنے اپنے شخصیات، اپنے اپنے ائمہ کرام میں اولی حیثیت جب رکھنے لگے تو فرقہ بندیاں ہوئی. کیا کہتا اللہ تبارک تعالیٰ؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں آپس میں فرقہ نہ ہو، اور ان لوگوں کی طرح فرقوں میں مت بٹنا جو تم سے پہلے کے لوگ گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو فرقہ کر لیا، یہودی اور عیسائی، ان کی طرح نہ ہونا. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، انہوں نے اختلاف کیا ان کے بعد دلیل آنے کے بعد. اے مسلمانوں تمہارے پاس دلیل آ جائے تو اختلاف ختم ہونا چاہیے، اختلاف بڑھنا نہیں چاہیے. مجھے حیرت ہوتی ہے آج مسلمانوں میں مناظرہ ہوتا ہے، مناظرے، ڈیبیٹس ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ایک دلیل دیتا ہے، وہ دوسری دلیل دیتا ہے، یہ دوسری دلیل دیتا ہے، یہ دوسری دیتا ہے، یہ تیسری دیتا ہے، یہ تیسری دیتے ہیں. 10 دلیلیں دونوں ایک دوسرے کی دیتے رہتے ہیں، بات ختم نہیں ہوتی ہے. جبکہ دلیل آنے کے بعد اختلاف ختم ہونا چاہیے، یا دلیل آتی ہے تو اختلافات بڑھتے رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے دلیل کے آ جانے کے بعد اختلاف نہ کرو، روشن دلیلیں آ جانے کے بعد تفرقہ ڈالا. اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ کے باہمی اختلاف اور تفرقے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں حق کا پتہ ہی نہ تھا. یہودی اور عیسائی آپس میں جو بڑھ گئے اس لیے نہیں بڑھتے کہ انہیں حق کا پتہ ہی نہیں تھا. سچائی کس کو کہتے ہیں؟ انہیں اس کا پتہ نہیں تھا، ایسا نہیں ہے، انہیں پتہ تھا، سچائی کا پتہ تھا، اور وہ اس کے دلائل سے بے خبر تھے، ایسا بھی نہیں، انہیں خبر
خبر تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے محض اپنے دنیاوی مفاد اور نفسانی اغراض کے لیے اختلاف اور تفریقے کی راہ پکڑی تھی. صرف نفسانی اغراض، دنیائی مفادات، دنیا حاصل کرنے کے لیے. اتنے سارے لوگ ہمیں مانتے ہیں، ہمارے نام کا ایک جماعت چل چکا ہے، ہمارے نام سے اتنے مدرسے کھلے ہوئے. اگر ہم حق بات کو قبول کر لیں تو ہمارا پیٹ کا کیسا ہوگا، ہمارا دھندے کا کیسا ہوگا، ہمارے چندے کا کیسا ہوگا؟ چندہ ہی بند ہو جائے گا. دنیاوی اغراض، نفسانی خواہشات. ایک عالم، مولوی، مفتی، قاری لوگوں کے آگے گھنٹہ چلا کر بیان کرتا ہے اور اپنے عقیدے کی، اپنے مسلک کی بات جب رکھتا ہے، لوگ کہتے ہیں صاحب یہ بھی تو حدیث ہے، جبکہ حدیث کو معلوم ہوتی ہے. لوگوں کے آگے اس کا اقرار نہیں کرتا، کیونکہ اگر اس بات کو میں مان لوں گا تو جتنے لوگ میرے عقیدت مند ہیں ان کے آگے میری عزت کا کچرا ہو جائے گا کہ میں نے حق بات کو مان لیا. جانتے ہوئے بھی اس بات کا انکار کر دیتا ہے، جانتا ہے کہ یہ دلیل ہے، یہ حق ہے، پھر بھی انکار کر دیتا ہے. تو جو یہود و نصارہ جو آپس میں فرقہ بندیاں انہوں نے کی، بٹ گئے، وہ نفسانی خواہشات، نفسانی اغراض اور دنیائی فائدے کے لیے آپس میں انہوں نے فرقہ بندی کی راہ انہوں نے پکڑی اور اسی پر جمے ہوئے ہیں. قرآن مجید نے مختلف اسلوب سے اور پیرائے سے بار بار اسی حقیقت کو قرآن مجید میں بہت سی جگہ پر اللہ نے بیان کیا ہے اور اس سے دور رہنے کے اللہ تبارک تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے. مگر افسوس کہ اس امت کے تفرقہ بازوں نے، جو چاہتے ہیں کہ مسلمان بٹے رہیں، تفرقہ بازوں نے بھی ٹھیک وہی روش اختیار کی جو یہودی اور عیسائی کے علماء نے اختیار کی تھی. تفرقہ باز عام انسان نہیں ہوتے، تفرقہ باز فرقے کے علماء ہوتے ہیں، تفرقہ باز فرقے کے لیڈران ہوتے ہیں، تفرقہ باز اس فرقے کے سردار ہوتے ہیں جن کے پیچھے امت چلتی ہے، اندھی بن کر، بیل بن کر، آنکھیں بند کر کے